السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرید احمد اور میرے ساتھ ہیں شیخ سیف اللہ ثناء اللہ جو ماشاء اللہ جامعہ ابن سعود کے گریجویٹ ہیں, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ اور اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس. السلام علیکم سیف اللہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے فرید بھائی؟ الحمد للہ. کیسی صحت ہے؟ الحمد للہ. رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ ماشاء اللہ بارک اللہ. بہت اچھا. شیخ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اور ہم بینچ مارک بنائیں گے ڈفرینٹ احادیث کو اور انہیں سمجھیں گے تاکہ لوگوں کے نزدیک رمضان ہولسٹکلی 360 ڈگری کور ہو جائے. تو جو پہلی حدیث ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو, الا یہ کہ وہ بندہ جس کو عادت ہو فاسٹنگ کی, روزے رکھنے کی, اور یہ متفقن علیہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے رمضان سٹارٹ ہو, یا اس میں کیا حکمت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے مگر وہ بندہ جس کو عادت ہوئی ہو؟ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, یہ اصل میں یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلوغ المرام سے جو کتاب الصیام ہے اس کو کور کریں. تو اس میں جو پہلی جو حدیث جو آپ نے پیش کی ہے اس میں ایک اور حدیث بھی ہے جیسے کہ صوم یوم الشک, یعنی شک والے دن روزہ رکھنا, اس سے گریز کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہیں فرمائی ہے. اور اسی طرح یعنی کیونکہ جب انسان شک کے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ سرٹینٹی نہیں ہوتی, اس میں کوئی یقین نہیں ہوتا. یوم الشک روزہ رکھنے سے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور بعض لوگ اس میں پھر وہ جو روایت لاتے ہیں شعبان والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام یعنی رمضان میں جو سب سے زیادہ فرض روزہ ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی جنرل حدیث عام. اب اس میں آگئی تخصیص کہ آخری جو 2-3 دن ہے اس میں روزہ نہیں رکھنا. شیخ وہ کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے نا کہ آپ فرسٹ 15 ڈیز رکھو پھر لاسٹ 15 ڈیز نہ رکھو. بالکل, اس میں دیکھیں یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء میں کہ کچھ بولتے ہیں کہ پہلے 15 دن رکھیں, لیکن اس میں وہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں, ایک خاص حدیث صوم نصف شعبان, لیکن وہ خاص حدیث اس پہ علماء نے کلام کیا ہوا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے. لیکن اکثر جو جمہور کا یہ قول ہے کہ آپ شعبان میں اوور آل روزہ رکھ سکتے ہیں سوائے آخری جو چند دن ہے. اس میں سے بعض علماء نے یہ بھی پیش کیا کہ نصف کے بعد بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اچھا شیخ, ہماری سوسائٹی میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, وہ ہے مون سائٹنگ ورسز مون فائٹنگ. ٹھیک, یعنی کہ چاند کو دیکھنا اور چاند پہ لڑنا, یہ خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں بہت ایک میجر پرابلم ہے. اسی طرح مختلف ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں, جس طرح اگر آپ مکہ یا مدینہ میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں تو پھر تو چیزیں بہت زیادہ اسٹریم لائنڈ ہیں, کلیئر ہیں. آپ ایک گورنمنٹ کا اناؤنسمنٹ کا ویٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اکارڈنگلی کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ جس طرح نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتے ہیں, وہ اپنی لوکل سائٹنگ کی بجائے وہ فالو کر لیتے ہیں یا سعودی عرب کو یا کسی اور کنٹری کو, لیکن جنرلی لوگ سعودی عرب کو ہی فالو کرتے ہیں کہ یار ہم اس کے اکارڈنگلی روزہ رکھیں. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ انہوں نے کہا کہ فاسٹ وین یو سی دا نیو مون, آپ تب روزہ رکھو جب آپ نے نیا مون دیکھا ہو, اور اسی طرح اپنا جو فاسٹ ہے اس کو تب توڑو جب وہ آپ دیکھ لو کہ یہ نا مون نظر آ گیا. لیکن اگر اسکائی کلاؤڈی ہو تو کیلکولیٹ کرو منتھ کو 30 ڈیز کے اکارڈنگلی, اور یہ بھی ایگریڈ اپون ہے, متفقن علیہ ہے. اچھا, اب کیا مون دیکھنا اپنی آئی سے یہ اسلامک سٹانس ہے یا کیلکولیشن کے اکارڈنگلی بھی چل سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں حدیث واضح ہے, جیسے آپ نے حدیث پڑھی, حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ اذا رأیتم الہلال فصوموا, ہاں جب آپ کو جو ہلال ہے وہ نظر آ جائے پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا, اور جب آپ کو بعد میں جب ہلال نظر آئے شعبان کا, پھر آپ عفواً شوال کا, پھر آپ رمضان اختتام ہو جائے گا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ, پھر اگر کلاؤڈی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا, پھر آپ نے علم العدد یا علم جو فلکیات کے ماہرین ہیں اور جو آپ نے جو عدد جو ہے وہ مکمل کرنی ہے 30 دن, اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رمضان سٹارٹ تب تک نہیں ہوگا جب منہ نہ دیکھ لو. ہاں,
تب کلاؤڈی ہے تو تب کیا کرنا ہے؟ پھر فَأْكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 جیسے دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے جو مہینہ جو شعبان کا اس کو 30 مکمل کریں اور رمضان شروع ہو گیا. اچھا اگر آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا اور کلاؤڈی ہے اور تو اس میں پھر یعنی کہ اگر آپ کو 29 کو چاند نظر نہیں آ رہا اور کلاؤڈی ہے تو آپ نے وہ 30th کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر نیکسٹ ڈے ہو جائے گا. یہ ہے. اور عید بھی اسی طرح ہے کہ اگر عید کا چاند نہیں نظر آ رہا, ہاں اس میں بھی یہی ہے, اس میں بھی یعنی کہ یہ والا سینیریو کلاؤڈی سینیریو دونوں میں ہے. بالکل. اچھا کیا, کیونکہ اب تو کریسن کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ سائنٹیفک جو کیلکولیشنس کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی کہ مون کی برتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اچھا کیا صرف اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں بغیر مون دیکھے؟ دیکھیں جتنا یعنی اس زمانے میں باقاعدہ چاہے بیسک سا بھی ہو, علم النجوم یا علم الافلاک ہوتا تھا, اس زمانے کی طرح تو نہیں ہے, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نیچرل جو ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ایک اور مسئلہ ہے, وہ ہے پہلے زمانے کی طرح ہمارے جیسے آج کل پولوشن ہے, اس زمانے میں اس طرح اتنے زیادہ یعنی آلودگی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو حدیث میں جو لفظ فَإِنْ غُمَّ یہ صرف کلاؤڈی کے لیے استعمال نہیں, یہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھپ جائے, کوئی بھی چیز بیریئر ہو, ناٹ اونلی کلاؤڈ. ہاں پھر آپ اس میں پھر جو دوسرے سیکنڈری چیزیں ہیں اس سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہتر یہ ہے کیونکہ اس میں پھر آج کل کیونکہ دیکھیں یہ ہے المسائل النوازل, یعنی جو جدید مسائل ہیں, جو ابھی ہمارے پاس جدید جو فلکیات کے ماہرین ہیں ان کے باقاعدہ ٹیلیسکوپ ہوتے ہیں, وہ پیدا ہونے کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو اسپیس میں جو لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس میں پھر ہمیں گواہی دینے والی چیز ہے, کیونکہ حدیث میں نا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے اور ایک بندہ گواہی دیتے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا شیخ, پھر لیکن ہماری سوسائٹی میں تو دیکھا گیا کہ رادر دین بینگ فلیکسیبل ہم لوگ اس میں بہت زیادہ کٹر ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے, میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جناب جو ویسٹ میں خاص طور پہ فیملیز رہتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدھی فیملی ایک دن روزہ رکھ رہی ہے اور وہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی, اور آدھی کسی اور دن رکھ رہی ہے. تو کیا لوکل مون سائٹنگ ضروری ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں؟ دیکھیں ویسٹ میں, خاص کر ویسٹ میں آپ کو بتاؤں باقاعدہ ادھر اسلامک کونسل ہے اور باقاعدہ یورپین کونسل بھی ہے اسلامک, اور اس کے بڑے بڑے اس میں علماء بھی ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ادھر کے ہوتے ہیں ہمیں اس کا تصور نہیں ہوتا. جیسے کہ مجھے کسی بھائی نے بتایا کہ کچھ ایسے علاقے جدھر دن ہوتا ہی نہیں, دن کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اقرب الیہ, کیونکہ اس میں اصل جو مسئلہ ہے اس کو بولتے ہیں اختلاف المطالع. اس میں خود علماء میں اختلاف ہے کہ کیا پورے دنیا میں اگر مثلا ایک کونے میں چاند نظر آ جائے, مثلا سعودیہ میں چاند نظر, تو کیا پورے دنیا والے روزہ رکھنا شروع ہو جائیں, یا پھر ہر علاقے کا, ہر ریجن کا اپنا ایک وہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اختلاف ہے. لیکن آج کل جو علماء یا جو اکثریت جو عمل کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ریجن کا اپنا ایک باقاعدہ رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے. اور سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں, سعودی عرب میں ہر کوئی ایرا غیرہ جا کے وہ نہیں کرتا, ایک باقاعدہ حکومتی کونسل ہے, اس نے ایک بار دیکھ لیا بات ختم ہو جاتی ہے, اور پورے سعودی عرب میں آفیشیلی نظام قائم ہو جاتا ہے کہ کل سے روزہ ہے. اچھا یہ جو ہمارے ریجن ڈیفائن کیا ہے نا, یہ بھی کافی ڈیبیٹیبل ہے. جس طرح آپ نے کہا اختلاف ہے کہ ریجن پھر کہیں گے کس کو, کیا وہ نیشنل باؤنڈریز کو کہیں گے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی علیحدہ باؤنڈریز ہیں, اور اس طرح سعودی عرب, اور پھر ساتھ جو گلف کنٹریز ہیں جس میں عمان ہے, کویت ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں نا, اس میں صحابہ نے کیا کیا, کیونکہ ان کے زمانے میں بھی تھا نا, ان کے زمانے میں ماشاءاللہ اسلامی مملکت بڑھ گئی. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک بندہ ہے شام سے, جی ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح جو بعض صحابہ کے پاس اس طرح کے لوگ آئے, تو ایک ہے اس زمانے میں معروف تھا کہ یہ ایک الگ دور کا ریجن ہے, جی. لیکن آج کل چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹوارا کر رہے ہیں. جب سے یہ سائز کو آیا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, باقاعدہ انہوں نے باؤنڈریز بنا دی, تو کیا اس کا ابھی جو حال میں اس کا اعتبار کیا جائے گا, وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اکثر جو علماء ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا. مثلا جو عرب دنیا ہے وہ ایک تھی اس وقت تقریباً, ٹھیک ہے نا, خاص کر جو خلیجی ممالک ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں بعض شام اور مصر بھی گھسا دیتے, بعض نہیں گھساتے, لیکن مثلا ابن عمر رضی اللہ عنہ یا بعض صحابہ نے شام کو الگ کیا. تو آج کل جو علماء ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس وقت کے مطابق ریجنز ہونے چاہیے. تو مثلا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ان کا ایک ہے, کیونکہ دیر یہ سارے ایک ہی تھے. پہلے کہا جاتا تھا بلاد الہند و سندھ, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم نے جا کے بنایا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اور پتہ نہیں اور چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے. تو لیکن
آج کل اب عمل اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں الگ ہلال کمیٹی ہے, انڈیا میں الگ ہے, اور بنگلہ دیش میں الگ ہے, اور تینوں کا الگ الگ ہوتا ہے. کبھی کوئی سعودیہ کے ساتھ منا رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی ادھر کے ساتھ منا رہا ہوتا ہے. اور پاکستان خود ہمارے ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں خود اختلاف پائے جاتے ہیں. آدھا ملک اپنے ہلال کے مطابق چل رہا ہوتا ہے ہلال کمیٹی کے ساتھ, آدھا ملک سعودیہ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا شیخ, لیکن یہ بھی آن دی ادر سائڈ ہم نے اس طرح بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن عید ہونی چاہیے اور اسی سے امت میں یونٹی ہوگی. دیکھیں یہ قابل غور بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک اور اینگل ہے, اور یہ علماء نے کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ دس از ناٹ پاسبل کہ جناب ایک ہی دن کیسے ہو سکتی ہے عید, ٹھیک ہے, جب ٹائمنگ ہی سارے ڈفرینٹ ہیں. تو نہیں, ایک ہی دن ہی عید کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ عید ہو. یعنی مثلا ہمیں پتہ ہے کہ یار, لیکن یہ کیونکہ نا دیکھیں ابھی مثلا ہمارے ملک میں ڈیٹ کچھ اور ہے, یا پورے دنیا میں ٹائمنگ کا بڑا مسئلہ ہے, تو اس وجہ سے پھر یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے ریجن کی یہ چینجنگ. لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ سب اگر پورے دنیا کا ایک کیا جائے, کیونکہ چاند تو ایک ہی ہے نا, یہ بھی تو لاجک ہے نا, چاند تو ایک ہی ہے نا, 2-3 ہر ریجن کا الگ چاند تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم نے حدیث کو اتباع کرنی, حدیث میں کہا گیا کہ اذا رأیتم الہلال, اور اسی طرح ایک اور روایت میں کہ جب سارے لوگ کرنے ہیں تو آپ نے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے, افتراق نہیں پیدا کرنا. حتیٰ کہ ایک بندہ جب سفر کر کے آتا ہے, مثلا ایک بندہ ہے پاکستان سے یا یورپ سے آیا, ادھر ایک روزہ باقی ہے اس کا, لیکن ادھر آئے تو ادھر لوگ عید منا رہے ہیں, تو علماء کا کہنا ہے کہ ادھر وہ لوگوں کے ساتھ عید منائے, افطاری کرے, اس کا ایک قضا ہو گیا وہ بعد میں کریں. اچھا شیخ, پھر ہم ایک بہت انٹرسٹنگ اس پہ چل دیں گے, وہ اگلی روایت ہے, اور وہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ انہوں نے کہا کہ the people tried to sight the new moon so I informed the prophet of Allah that I have seen it. لوگ نیا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو مجھے نظر آ گیا, تو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا, اور اس کے بعد انہوں نے فاسٹ کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا فاسٹنگ کا. بالکل. اب اس سے کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہو ایز این انڈیویجول, ٹھیک, اب آپ کو پتہ ہے کہ فالس شہادتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک بندہ پروبیبلی وہ شاید اس کو نظر بھی نہ آیا ہو اور اس نے جا کے انفارم کر دیا ہو کہ مجھے نظر آیا, ٹھیک, تو کیا اس کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے, یا وہ بندہ خود اب کیونکہ اس کو نظر آ گئے تو گورنمنٹ کو نہیں نظر آیا تو وہ خود اپنا منانا شروع کر دیں, یا اس نے میجورٹی کے ساتھ ہی رہنا؟ دیکھیں اس میں باقاعدہ یہ ہوتا تھا اس وقت کہ جب یہ ہلال یا رمضان کے قریب آ جاتا تو لوگ باقاعدہ جا کے دیکھتے تھے صحراؤں میں, اور یہی جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث میں فرمایا کہ ترا الناس, لوگ ہلال کو دیکھنے کے لیے نکلے. اور ٹھیک, ہمیں اس سنت کو جو صحابہ کی سنت ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور دیکھیں اور دیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ مسئلہ ہے نا, ہم لوگ شہروں میں بیٹھے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, آپ صحرا میں جا کے دیکھیں کتنا خوبصورت سما نظر آتا ہے, اور آپ کو ادھر رمضان کا چاند بھی دکھ جائے تو اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. تو وہ بولتے کہ فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت فصام وامر الناس بالصیام, تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے وہ نظر آئے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آرڈر دیا کہ سب روزہ رکھے. اور اسی کے بعد جو روایت ہے اس میں یہ بھی روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال, وہ آ کے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں نے ہلال کو دیکھا. ایک اعرابی نے, اعرابی ہوتا ہے کہ ایک پنڈ میں رہنے والا بندہ, وہ آیا اور اس نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اب ہر اعرابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے, لیکن اوپر ابن عمر کو تو جانتے تھے, تو اس لیے ان سے پوچھ تاچھ نہیں کی. لیکن اس اعرابی کو کیا کرائٹیریا جو آپ نے کہا, اس کو کیا بولا, اتشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں؟ تو اس نے بولا بالکل نعم. پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور رسول اللہ ہوں؟ تو انہوں نے بولا بالکل نعم. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر دیا, فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ یہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سب روزہ رکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس وقت کے مطابق یہ بالکل الحمدللہ, یعنی اس وقت تو ٹیکنالوجیز ہے ہمارے پاس اور ذرائع ابلاغ ہے, فونز ہیں, اس وقت تو اس لحاظ سے آج اگر ہم دیکھیں اس کی ایک نئی ماڈرن ہم اس کو بول سکتے ہیں, مثلا جو جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگ جا کے دیکھیں, اور ان کی حالانکہ ان کی اپنی ہلال کمیٹی بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, اور لوگ جاتے ہیں, جو لوگ زیادہ مسئلہ شوقین ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں, اور جو آ کے بتاتا ہے نا اس کو باقاعدہ ایک مشلح
ایک خوشبو اور اس کی گواہی ریکارڈ کی جاتی. سبحان اللہ. تو آپ کو یقین نہیں ہوگا ملک کے اطراف سے گواہیاں آ جاتی. شیخ آپ نے کتنے گواہیاں دی ہیں یار, مجھے جب کوئی چیز مل رہی ہو تو وہاں پہ آئی ایم شیور شیخ آپ پہنچے ہوں گے. نہیں اس طرح کچھ آپ نے دی کوئی گواہی؟ میں نے کبھی کیونکہ موقع نہیں ہوگا ان کو, میں نے کبھی پوچھا نہیں. المہم اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے, لیکن یہ کہ حکومت جب ایک بار اعلان کر دیں تو ہمیں اس کے اوپر خاموش اور بسم اللہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مزید اختلافات پیدا کریں اور آدھا ملک کسی اور دن عید منا رہا ہے, آدھا ملک کسی اور دن عید منا رہا ہے, اور ایک گھر میں باپ روزہ رکھ رہا ہے, بیٹا روزہ نہیں رکھ رہا, باپ عید منا رہا ہے, بیٹا عید نہیں منا رہا. تو یہ تو اختلاف کی انتہا ہے. ایک ملک میں ایک گھر میں بیٹھ کے اس طرح یہ مناسب نہیں. کیونکہ یہ جو عید کا موقع ہوتا ہے نا, یہ تو موقع ہوتا ہے کہ آپ نے خوشیاں بانٹنی ہیں, اور جب آپ اسی میں ڈویژن کر دو, ٹھیک ہے, تو پھر اس کی جو ایسنس ہے اس کا کس کو مزہ آئے گا؟ اس کا تو کسی کو نہیں مزہ آئے گا. نہیں, پھر مزہ کرکرا ہو جاتا ہے, کرکرا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہ جو پرٹیکولر حرکت ہے, پورا جو موڈ ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے, اور ایسی ایک فضا زہر آلود ٹاکسک فضا بنا دیتے ہیں, اور میڈیا میں بھی اور ملک میں بھی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے اور ہر کوئی لگا ہوتا ہے. شیخ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ڈسپلن از بیٹر دین بینگ رائٹ. بالکل, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ ٹھیک کر رہے ہو, لیکن جو ڈسپلن ہے دس از فار مور بیٹر دین بینگ رائٹ. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں نیت کے اوپر, کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہے کہ جو نیت ہوتی ہے وہ صرف لسان سے نہیں کی جاتی, بلکہ ایکشن بھی ایک نیت ہوتی ہے. جس طرح کچھ اسکالرز نے کہا نا کہ آپ کے مائنڈ میں ڈائیورس ہے, آپ نے بے شک نہیں کہا, لیکن اگر آپ نے اس کی طرف ایکشن کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, تو کچھ علماء کے نزدیک دیٹس آلسو کنسیڈرڈ کنایا. صحیح. اور ہمیں پتہ ہے کہ سیام جو ہوتا ہے وہ بغیر انٹینشن کے نہیں قبول ہوتا, کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں, ان کی روایت ہے کہ the messenger of Allah said the fast of one who does not make intention to fast before dawn is not accepted. ٹھیک. اب اس کی جو روزے کی نیت ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ سوتے ہو تو الٹیمیٹلی آپ کے مائنڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. از اٹ سفیشینٹ یا اس کی کوئی اور طریقہ ہے نیت کا؟ بالکل. دیکھیں جیسے یعنی جو حدیث ہے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له, یعنی جو رات کو نیت کر کے نہ سوئے فجر سے پہلے, یعنی فجر سے پہلے اس کی نیت ہونی چاہیے, ورنہ اس کا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے اور پہلی بات اس میں یہ آئے گی کہ نیت کیا ہے. نیت جیسے آپ نے کہا لفظ یہ زبان سے کہنے کا مراد نہیں ہے. نیت ہوتی ہے من النوا. نوا کس کو بولتے ہیں؟ جو کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے نا, اس کو نوا کہتے ہیں. اچھا, اتنی ہڈن ہوتی ہے؟ جی بالکل ہڈن. تو اس کا, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی حدیث میں تقریباً اکثر علماء کے نزدیک کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو روزے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور نہ صحابہ سے کسی روایت میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ پھر بات آتی ہے کہ نیت کیا ہے. نیت یہ ہے عمل القلب, دل کا صرف ایک سوچ, ایک فکر, ایک ارادہ. ٹھیک ہے نا. تھنکنگ اباؤٹ اٹ اس نیت. ٹھیک ہے. مثلا آپ ابھی سو رہے ہیں یا آپ نے صبح سحری کر رہے ہیں, کیوں سحری کر رہے ہو آپ؟ روزے کی نیت سے تو سحری کر رہے ہو, تو دیٹس اٹ. اس کے لیے کوئی الگ سے انی نویت الصیام یہ وہ, یعنی آپ کو اپنے اوپر شک ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اپنے حرکات پہ شک ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. مجھے پتہ ہے بعض احباب باقاعدہ اس کے لیے انہوں نے اسٹیکر بنائے ہوئے ہیں اور روزے کی نیت کے الگ دعائیں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ ان سے پوچھتے تو بولتے کہ یہ ہم بس اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے, یعنی آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے. اچھا شیخ, یہ نا یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو نیت ہے یہ ہم بات کریں فرض روزے کے اوپر. بالکل. اچھا, سو ایک بندہ اگر صبح اٹھا ہے, یعنی کہ فجر کے بعد وہ سو گیا اور اس نے کچھ نہیں کھایا پیا, اور وہ صبح اٹھا نارمل ڈیز میں, اور اس نے ابھی سوچا ہے کہ یار یہ میرا نفلی روزہ ہو جائے. بالکل. اس میں تو اس سینیریو میں, نفلی سینیریو میں اس کا روزہ فرام دیٹ پوائنٹ اسٹارٹ ہو جائے گا. بالکل. اس میں فار انسٹنس ایک بندہ, اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے, سو گیا, صبح اٹھا ہے وہ 11 بجے, ٹھیک, اور اس نے سوچا ادھر ادھر کھانے کو پرابلم نہیں ملا یا کوئی بنانے والا نہیں ہے, اس نے کہا یار چلو آج نا میں نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک. کیا یہ نفلی روزہ اس کا ایکسیپٹیبل ہوگا؟ بالکل. اس میں دیکھیں نا حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے, دن کا ٹائم تھا اور نفلی یعنی کوئی رمضان کا دن نہیں تھا, آ کے پوچھا کہ کیا حل فی غدا, یعنی کیا کوئی کھانا, کوئی تو گھر سے آواز ہے کہ کچھ بھی نہیں. تو رسول نے فرمایا کہ فإنی صائم, تو میں نے روزہ رکھ لی. صحیح. تو اس سے یہ, ہاں اسی ٹائم پہ, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دن کے وقت روزہ کی نیت کر سکتے ہیں نفلی.
ٹھیک ہے, فرضی نہیں. ٹھیک. اور اگر قضا ہو تو اس میں پھر آپ نے وہ کرنا ہے نیت شروع سے. اچھا, اگر فرض کی قضا ہو, مثلا کوئی خاتون ہے جن کا کوئی مخصوص دن تھا, انہوں نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا, یا کوئی مرد ہے وہ سفر میں تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا, تو بعد میں قضا کے وقت اس کو رات سے نیت ہونی چاہیے, اس کو فجر سے پہلے ہی نیت کرنی چاہیے. لیکن نفلی میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, کسی بھی ٹائم بندہ نیت کر لے. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اچھا, میرا خیال ہے شیخ ول کیپ آن کنٹینیوئنگ انشاءاللہ, اور ہم مختلف اور چیزیں لے کر آئیں گے. اب جنرلی ہم ان دا لاسٹ 10 منٹس یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ آر سم آف دا ہیبٹس جو آپ کو بار بار کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی ایک موٹیویشن بھی رہے. اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا جس طرح قرآن پڑھنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیٹرن ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا, یا کتنا پڑھنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دن میں کتنے نمازیں ہوتی ہیں؟ 5. میں ایک لے مین کے لیے بتا رہا ہوں, نہ کہ ایک طالب علم, ایک عالم کے لیے, ایک عام بندے کے لیے جو قرآن پڑھ سکتا ہو. 5 ٹائم وہ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک جز کے کتنے صفحات ہوتے ہیں؟ تقریباً 20. ٹھیک ہے, 20 کو آپ 5 پہ تقسیم کر دیں تو تقریباً آپ کو 4 صفحات. ہر نماز کے بعد 4 صفحات, ہر نماز کے بعد, یا نماز سے پہلے 2 پڑھ لیں, نماز کے بعد 2 پڑھ لیں, اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ روزانہ ایک پارہ ختم کریں ماشاءاللہ. یہ لے مین کے لیے, ایک عام آدمی. لیکن ایک طالب علم ہے, ایک حافظ قرآن ہے, تو اس کو تو چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم 5 پارے, 3 پارے, 4 پارے پڑھے. اور ایک عالم بندہ ہے, اس کو تو چاہیے کہ وہ 15 پارے پڑھے ایک دن میں کم از کم. انشاءاللہ میری بھی یہی کوشش ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو اللہ قبول کرے. باقی جو میں نے حدیث پیش کی تھی وہ میں آپ کو پیش کر دوں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں روزہ رکھا. اس میں یہ ہے حدیث, جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, قالت دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن داخل ہوئے اور کہنے لگے حل عندکم شیء, کیا تمہارے پاس, تم لوگوں کے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا لا. قال لا. ٹھیک ہے, قلنا لا, حضرت عائشہ نے کہا لا. قال فإني إذا صائم, تو میں تو پھر روزہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک, پھر تو میں روزہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ثم اتانا یوما آخر, پھر ایک اور دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقلنا اهدی لنا حیث, تو ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں حیث یعنی ایک کھانا ہوتا ہے وہ پیش کیا گیا, تو وہ ہمیں ہدیے میں ملا ہے. فقال ارینیہ, مجھے دکھاؤ وہ ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ. دیکھنے کے بعد کہا فلقد اصبحت صائما, میں نے روزہ رکھ لیا, میں نے نہیں, میری حاجت نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس میں فاکل, یہ آخری جو ٹکڑا ہے اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرضی روزہ نہیں بلکہ نفلی روزہ آپ 20 دن میں توڑ بھی سکتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, یہ بھی بغیر کسی وجہ کے, اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ, کیونکہ ہم نے سو اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ یار میں کنٹینیو نہیں کر سکتا, یا آپ کو کسی نے دعوت پہ بلا لیا, یا آپ اپنے آفس میں اور بار بار ایک بندہ آپ کو فوڈ آفر کری جا رہا ہے جو آپ کو پسند بھی بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی پیزا ہے, کوئی بریانی ہے, اور یہ صحیح ترین روایت ہے, مسلم کی روایت ہے. ٹھیک, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پھر بہت ہی زیادہ جھجکتے ہیں اور اس کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں. اچھا شیخ, یہ نفلی روزہ تو بندہ توڑ سکتا ہے, لیکن فرضی روزہ کس سینیریو میں توڑنا چاہیے؟ جب آپ کو لگ رہا ہو, ایک تو ہے کہ یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, لیکن میں بھی آئی کین پل آف, شاید میں افطاری تک اپنے آپ کو پل آف کر سکتا ہوں. ٹھیک, یہ کیا سینیریو ہے جس میں بندہ اپنا جو فرضی روزہ ہے وہ توڑ سکتا ہے, اور جس کا کوئی اس کو کوئی پینلٹی بھی نہیں ہوگی, یعنی کہ دیر از اے پرمیشن فار ہم, پرمیشن, اور اس کے بعد کیا اس کی پینلٹی کیا ہوگی توڑنے کی؟ اس میں مثلا یہ ہے نا, اس میں مثلا کچھ ہے, مثلا ایک تو خواتین جن کے مخصوص ایام ہیں وہ تو روزہ توڑیں گی, اور اسی طرح اگر کوئی مریض ہے جو جس کو روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو, مثلا کچھ شوگر کے ایسے ٹائپس ہیں جو اگر روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو بندے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کے کومے میں ہیں, ان کو طاقت کی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں, تو شیخ وہ تو وہ لوگ ہیں نا جو روزہ بے شک نہ رکھیں. میں بات کر رہا ہوں اگر ایک بندے نے روزہ رکھ لیا, اب وہ کس سرکمسٹانسز پہ توڑ سکتا ہے؟ ٹھیک, جس طرح شاید وہ ڈی ہائیڈریٹڈ بہت زیادہ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے. فیل کرنا ایک الگ چیز ہے اور حقیقت میں ہونا ایک الگ چیز ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ویک, جو ہوتے ہیں سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی طور پر وہ بڑے کمزور ہیں, لیکن وہ جسمانی طور پر مضبوط ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار آئی کین ناٹ ڈو دس, یعنی آج کل کے جو مثلا بچے ہیں سافٹ بچے, وہ نہیں کر سکتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یار بڑا مشکل ہے. یا کچھ آج کل میں نے بھی دیکھا کچھ بچے بولتے ہیں کہ ابھی تو میرے ایگزامس آ رہے ہیں, اب میں ایگزامس میں کیسے روزہ رکھوں, ایگزامس میں روزہ کیسے رکھوں. تو ایگزامس میں ابھی آپ مجھے بتائیں نا, ایگزامس کی تیاری کے لیے آپ کیا کون سا خوراک کھاتے ہو, وہ خوراک پہلے کھا لو,
بات ختم, اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اور رات میں آپ تیاری کریں. میں آپ کو نا 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندہ جو افطاری سے پہلے جا رہا ہے کسی جگہ اپنے گھر جا رہا ہے اور راستے میں بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اس کا کچھ بلڈ نکل آیا. کیا کسی بلڈ نکلنے سے یا وامٹ نکلنے سے ایکسیڈنٹلی خود ہی نکلے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر مثلا ایک ہے وامٹنگ ہو گئی نارملی نیچرلی وداؤٹ پرپس, ٹھیک ہے, تو اس میں نہیں ٹوٹتا. اس میں راجح قول یہی ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی روایت ہے, صحیح حدیث میں ہے. اور اسی طرح جو خون کے بارے میں بعض علماء کا تھوڑا اختلاف ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر خون بہت کثرت سے نکل گیا ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یار یہ بہت مشکل ہے, ہاں, تو پھر روزہ ختم. لیکن اگر ایسا خون نکل رہا ہے جو اتنا زیادہ نہیں, مثلا نکسیر پھوٹ گئی یا مثلا ہاتھ میں تھوڑے سے کچھ کٹ آ گئے, تھوڑا سا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اب اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ روزے میں ہو لیکن کسی بندے کو آپ کی بلڈ گروپ کی ضرورت ہے, صحیح, ابھی ایک ایمرجنسی والا کیس ہے, تو اس سینیریو میں کیا آپ روزے کی کنڈیشن میں اس کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہو جو ایک بوٹل نکل رہا ہے؟ ہاں, اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کے دیے بغیر وہ ہلاک ہو جائے گا تو اس میں آپ دے سکتے ہو. ٹھیک, اور اس سے آپ کا روزہ بھی نہیں افیکٹ ہوگا. روزہ افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزہ افیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک, اب یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہے ڈالنا, ایک چیز ہے نکالنا, صحیح, ٹھیک ہے نا, تو نکالنے والے اکثر چیزوں میں علماء نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اتنا زیادہ خون بہہ جانا, پھر ہلاکت کا اندیشہ, پھر تو آپ کو روزہ توڑنا ہی. اچھا, ڈالنے میں کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ انرجی والا ریئیکشن نہیں ہے, انجیکشن نہیں ہے, جس طرح ٹیٹنس ہے اس سے کوئی انرجی نہیں آپ کو ملتی, تو وہ انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں. بالکل, اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں جو یہ جو آج کل کے جو انجیکشنز کے معاملات ہیں یہ نیو چیزیں ہیں, تو اس میں نو ڈاؤٹ علماء کے اپنے اجتہادات ہوتے ہیں, بالکل نص واضح کلیئر نہیں ہوتے, تو اس لیے علماء اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد میں ہوتا ہے کہ کئی بار قیاسات ہوتے ہیں, کوئی عالم اس کو اس پہ قیاس کر رہا تھا, کوئی عالم اس کو اس پہ قیاس کر رہا ہے, تو اس حساب سے انہوں نے پھر یہ تفریق رکھی کہ اگر کوئی طاقت والی ہے, کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ طعام و شراب سے منع کیا. طعام شراب سے کیا ہوتا ہے, کوئی پینے والی چیز یا کھانے والی چیز سے طاقت آتی ہے, تو انہوں نے اس سے قیاس کر کے کہا کہ کوئی بھی چیز جس سے انسان کے اندر طاقت آ جائے تو وہ پھر نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی بیماری کے لیے جس سے طاقت نہیں آ رہی لیکن اس کی بیماری کے لیے وہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ علماء تفریق خیر. اور میں بار بار اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو بھی یقین بار بار ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اسپیشل لمحات ہیں رمضان کے, بالکل, اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے تو ہم لوگ ایک ریگریٹ میں ہوں کہ کیوں ہم نے اپنا اتنا ٹائم ضائع کیا. بالکل. تو آپ کی جو بھی ہیبٹس ہیں, ٹی وی دیکھنا, ڈرامے دیکھنا اور باقی چیزیں کرنا, اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے. بالکل, اللہ کے لیے, اور اللہ سے زیادہ مغفرت مانگنی چاہیے. اور دس از دا پرائم ٹائم جب آپ کا اللہ سے بہت زیادہ مضبوط کنیکشن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.